بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، قرآن ایسی کتاب ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں قرآن کریم کا جب بیان لکھا، قرآن کریم کا بیان کیا تو فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کہا جائے کہ بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم بہترین کتاب ہے اور اللہ نے اپنے بہترین رسول پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن بہترین کتاب ہے اور اللہ نے بہترین رسول پر نازل فرمائی اور بہترین فرشتے کے ذریعے نازل فرمائی اور بہترین مہینے میں نازل فرمائی، بہترین شہر میں نازل فرمائی، بہترین رات میں نازل فرمائی اور بہترین زبان میں نازل فرمائی۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کردہ کتاب ہے جو بہترین ملائکہ میں سے ہیں۔ اور قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے مہینے میں نازل ہوا جو بہترین مہینہ ہے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا جو بہترین مہینہ ہے۔ اور قرآن بہترین رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل ہوا۔ اور بلسان عربی مبین، بہترین لغت عرب میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے ہم سب کے اندر، انسانوں کے اندر ہر شعور والا، ہر عقل والا اس بات کو جانتا ہے کہ ایک روح ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے، جاندار کے اندر سے وہ روح نکل جائے تو انسان بے جان ہے، کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح اس کائنات کی روح، روح السماوات والارض، یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اس کائنات کی روح ہے۔ تو قرآن کریم ایسی بہترین کتاب ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک لذت، ایک حلاوت اور ایک چاشنی اور ایک شیرنی رکھی ہے، اور جو اس قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کو قرآن پڑھتے ہوئے لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد نماز کی نیت باندھتی اور 2 رکعت کی نیت باندھتی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتی۔ ابھی ان کی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی کہ ان صبح صادق ہو جاتی۔ اللہ سے شکوہ کرتی ہے، اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی اور صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اگر انسان اس سے محبت کرے تو اس کے پڑھنے میں چاشنی آتی ہے، لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، اور پھر انسان پڑھتا ہے، پھر انسان اس کے ثمرات دیکھتا ہے، پھر اس کے فوائد دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں غالباً، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے اپنے استبل میں، ان کا ایک استبل تھا جس میں وہ گھوڑے وغیرہ رکھے کرتے تھے، اس میں انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی کہ وہ رات میں نماز پڑھیں۔ جب انہوں نے نیت باندھی، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تو فرماتے جیسے ہی میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا میں دیکھتا میرا گھوڑا بڑک رہا ہے، میرا قریب میں میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، اس لیے میں خاموش ہو جاتا، اور پھر میں جب تلاوت شروع کرتا تو پھر وہ گھوڑا بڑکنے لگتا، پھر میں خاموش ہو جاتا کہ بھئی میرا گھوڑا بڑک رہا ہے۔
بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ نماز پڑھنے والے شخص ہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تو میرا گھوڑا بھی رکھنے لگتا، میں پھر خاموش ہو جاتا۔ تو اس طرح میں نے کئی بار کیا، جب میں پڑھتا میرا گھوڑا بھی رکھتا تو میں خاموش ہو گیا۔ تو پھر میں نے جلدی سے اپنی نماز ختم کی اور صبح کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا میرا گھوڑا بھی رکھنے لگتا، جب میں تلاوت شروع کرتا گھوڑا بھی رکھتا، جب تلاوت ختم کرتا تو میرا گھوڑا رک جاتا۔ آپ علیہ السلام فرمائے، اے اسید جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا تو ملائکہ کا نزول ہو جاتا، جس کی وجہ سے تیرا گھوڑا بدک رہا تھا۔ اے اسیر اگر تو یہ تلاوت صبح تک کرتے رہتا تو ملائکہ کا زمین پر صبح تک نزول رہتا، وہ صبح تک زمین پر رہتے اور صبح لوگ گلیوں میں پھرتے ہوئے ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے، قرآن کریم کے اندر ایک چاشنی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ قرآن اثر والی کتاب ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جو عقیدے کو تبدیل کر دے۔ قرآن کی تاثیر ایسی ہے، یہ عقائد کو تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ایمان لانے کا واقعہ جہاں حضور علیہ السلام کی دعا ہے وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت سنی ان کا دل پگھل گیا، موم ہو گیا۔ نجاشی شاہ حبشہ کے بادشاہ کا ایمان لانے کا واقعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت سنی ان کا دل پگھل گیا۔ جنات کے ایمان لانے کا واقعہ مقام نخلا میں جو انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا، واقعہ قرآن سنا، قرآن کی محبت اور قرآن کا اثر ہوا اور ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سن کر ایمان لے کر آئے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو دین لے کر آئے اس دین کا خلاصہ کیا ہے، مجھے خلاصہ بتلائیے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے میرے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فرماتے میں یہ آیت سن کر ایمان لے آیا کہ جس دین میں اتنی اچھائیوں کا تذکرہ ہو اور برائی سے رکنے کی ترغیب ہو وہ حق دین ہی ہو سکتا ہے، میں صرف یہ سن کر ایمان لے آیا۔ تو قرآن کریم سے محبت کی جائے، یہ ایک اثر والی کتاب ہے۔ آج ہمارے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہماری زندگیاں گناہوں میں لگی ہوئی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے دل، اور اگر توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر ایسے دل میں قرآن اثر نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ دلوں کا زنگ ختم کرنے والی چیز ہے، یہ دلوں کو دھو دیتی ہے۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے تعلق جوڑا جائے اور اس کی شب و روز تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم قرآن کو سجا کر رکھیں، شادیوں میں سر کے اوپر رکھ دیں، یہ گھر میں ہم اونچی جگہ پر قرآن کو رکھیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔